آئیے محمد حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ولیہ والکرم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل نفسی ذائقۃ الموت، آؤ میں تمہیں موت کے بعد کا منظر بتاتا ہوں۔ جیسے ہی 30 دن گزرتا ہے تمہاری قبر کی زندگی کا، جیسے ہی 3 دن گزرتے ہیں تمہاری ناک کے ذریعے سے تمہاری پیٹ کی چیزیں باہر آنے لگتی ہیں، تمہارے پیٹ کے اندر کی چندڑیاں پندڑیاں سب تمہاری ناک کے ذریعے سے باہر آنے لگتی ہیں۔ اور 40 دن تو بہت دور کی بات ہے، آج ہم اپنے جسم کا خیال کرتے ہیں، آج ہم اپنے جسم کو سجاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے جسم کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو ہمارے جسم پہ چمڑی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو ہمارے جسم پہ گوشت ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ آج میں تم کو بتاتا ہوں۔ اس کو سجانے کے لیے عورتیں آئینے کے سامنے 2 گھنٹے کھڑی رہتی ہیں، آج میں تم کو بتاتا ہوں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تم اپنی باڈی بناتے رہے، تم اپنا جسم بناتے رہے، لیکن جیسے ہی روح نکلی تمہارے جسم سے، جنازہ لے جایا گیا، تمہارے سب سے عزیز لوگ اتنی بند تنگ جگہ پہ چھوڑ کر کے آتے ہیں جہاں قبر لینے کی جگہ نہیں ہوتی، جہاں ہاتھ پھیلانے کی جگہ نہیں ہوتی۔ آج اپنے پلنگ پہ سو کر کے دیکھو، اگر کسی کا ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے تو نیند نہیں آ رہی ہے، مگر اتنی بند تنگ جگہ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جہاں مردہ کروٹ بھی نہیں رہ سکتا، اوپر سے ہاتھ سے، پیر سے، منہ سے، پیٹھ سے، کمر سے باندھ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جہاں تک کتابوں میں ذکر ہے جیسے ہی 30 دن گزرتا ہے تمہاری قبر کی زندگی کا، جیسے ہی 3 دن گزرتے ہیں تمہاری ناک کے ذریعے سے تمہاری پیٹ کی چیزیں باہر آنے لگتی ہیں، تمہارے منہ کے ذریعے سے اندر پیٹ کی چندڑیاں پندڑیاں اندر کا جتنا بھی لکوڈ ہوتا ہے سب تمہارے منہ کے ذریعے سے باہر آنے لگتا ہے، اور تمہارے کانوں کے ذریعے سے تمہارا بھیجا پگھل کر کے باہر آنے لگتا ہے۔ یہ جو تمہارے دماغ میں بھیجا ہے نا، یہ پیپ کی شکل میں تمہارے کان کے ذریعے سے باہر آنے لگتا ہے، اور 40 دن تو بہت دور کی بات ہے، 8ویں دن اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، پیٹ پھولتے پھولتے پھٹ جاتا ہے، اور جب پیٹ پھٹ جاتا ہے تو قبروں میں کیڑے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تم لاکھ کوشش کر لو، وہ کیڑے اسی کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، ان کی غذا ہے، وہ ناک سے نکلا ہوا غدہ، منہ سے نکلا ہوا غدہ کھانے کے لیے کیڑے جمع ہو جاتے ہیں، پورے جسم پہ طاری ہو جاتے ہیں، اور جب پیٹ پھٹ جاتا ہے تو اتنی نہایت تعصب والی بو آتی ہے، وہ تو قبریں بند ہوتی ہیں، ورنہ تو کئی لوگ اس کی بھوک سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی آنکھیں باہر آ کر کے لٹک جاتی ہیں، اور پھر کیڑے مکوڑے اس کو کھاتے کھاتے 2-3 مہینے کے اندر ایک دم ڈھانچے کی شکل چھوڑ دی جاتی ہے۔ اب بتاؤ بچا کیا ہمارے پاس؟ ہڈیوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا میرے عزیزو۔ یہ جو آج ہم بالوں میں کنگھیاں کرتے ہیں نا، اس کے اندر پیپ پیدا کر دیا جاتا ہے، ہر بال کی جڑ پیپ باندھتی ہے، اور جو ہم آئینے کے سامنے اپنے چہرے کو سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسی جھریاں پیدا کرتا ہے، ایسی جھریاں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تو بس ایک عام آدمی کی بات ہے، وہ ناکار کے اوپر تو بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں، سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک کو ڈستے رہتے ہیں، اور اس کی ناک سے نکلا ہوا غدہ پیتے رہتے ہیں۔ یہ وہی جسم ہے جس کو ہم ناش کرا کرتے تھے۔ اب بتاؤ بچا کیا ہمارے پاس؟ ہڈیوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا میرے عزیزو۔ تم کیا سمجھتے ہو مرنے کے بعد درد نہیں ہوگا؟ مرنے کے بعد 10 گنا زیادہ درد ہوگا۔ آج تو زندگی میں ایک تمہیں چوٹی کاٹنے پہ درد ہوتا ہے نا، مرنے کے بعد 10 گنا زیادہ درد ہوگا۔ یہ وہی جسم ہے جس کو ہم ناش کرا کرتے تھے، پیسے بہایا کرتے تھے، جس کو ہم سجایا کرتے تھے، جو چند دنوں میں کیڑوں کی غذا بن گیا، یہ وہی جسم ہے میرے عزیزو۔ قبر ہر انسان کے جسم کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ قبر دباتی الگ ہے، کیڑوں کا عذاب الگ ہے، بچھوؤں کا عذاب الگ ہے، سانپوں کا عذاب الگ ہے، مگر یہ سب پہ ممکن نہیں۔ کچھ جنازے ایسے بھی ہیں جب وہ جاتے ہیں تو بہت سو کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو بہت سو کے دلوں کی لڑیاں بند کر کے جاتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ ان کو کندھا دینے کے لیے زمین پہ آتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو عشق مصطفیٰ پہ چلا کرتے تھے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ چلا کرتے تھے، کہ وہ فرمایا بریلی کے امام میں کہ عشق شیء کا داب لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب قبر میں جاتا ہے نا ایک عاشق رسول، جب قبر میں جاتا ہے، کفن اس کا بھی ہے، کفن تمہارا بھی ہے، قبر اس کی بھی ہے، قبر تمہاری بھی ہے، جسم اس کا بھی ہے، جسم تمہارا بھی ہے، مگر فرشتوں سے بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے اگر اس کو جگاؤ تو آرام سے جگانا۔ محمد عربی کا غلام ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، اس کی ناک سے اس سے منہ سے کوئی زبان نہیں آتا، اس کے جسم کو کیڑوں
بہت دور کی بات ہے، قیامت تک اس کا کفن بھی میلا نہیں ہونے والا۔ 1 سال کے 1000 سال بھی گزر جائیں، آندھی آئے طوفان آئے، لیکن اس کا جسم تر و تازہ سلامت رکھا جاتا ہے۔ میرے پیر مرشد حضور توشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج ہم نعرہ لگاتے ہیں تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ان کی صبح اور شام دیکھی تھی کبھی؟ ارے بہت سے پیر ہوں گے جو باہر پیر ہوں گے اندر پیر ہوں گے، مگر میں نے تاج الشریعہ کو اندر بھی سنا ہے اور باہر بھی سنا ہے۔ اگر آنکھیں بند بھی ہوتی تب بھی یہ خیال رہتا کہیں سطر تو نہیں کھل گیا، کہیں پیجامہ تو اوپر نہیں آ گیا، سونے کی حالت کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر آنکھیں بند بھی رہتی تب بھی یہ خیال رہتا۔ اتنی معافیات تحفظ کے بعد بھی حضرت کے احکام میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو جمعے کی شام تھی، ہمارے مردے کو 8 گھنٹے کے اندر 9 گھنٹے کے اندر قبرستان سے ثبوت کرنا پڑتا ہے۔ اگر 9 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے بھی رکھنا ہو تو فریج منگانا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی قبرستان کے ثبوت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میرے پیر کے وصال کے بعد 48 گھنٹے رکھے گئے تھے، 48 گھنٹے رکھے گئے تھے۔ اور پھر جب غسل دے کر کے لایا گیا، گاڑی میں آپ کو لے جایا گیا تو بہت سے علماء حضرت کی گاڑی کے ساتھ حضرت کے ساتھ رہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت کا پاؤں پکڑ کے حضرت کی قبر انور تک حضرت کے ساتھ رہے۔ میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب گاڑی چلتی تھی جنازے کی اور علماء نے تو حضرت کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو ادھر ادھر چلایا ہے، جب حضرت کو علماء کہیں لے کر کے جاتے تو حضرت کے بازو تھامے ہوتے اور حضرت کو چلایا کرتے تھے، وہ حضرت کو نہیں چلاتے، حضرت ان کو چلایا کرتے تھے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت کے وصال کے بعد حضرت کا پاؤں چھو کر کے دیکھا، کوئی نرماہٹ وہی ملائم پن جو جیتا وہ ابھی بھی باقی تھا، وہی نرماہٹ وہی ملائم پن۔ اگر ہتھیلی پہ انگوٹھا رکھیں تو خون سرک جائے اور وہ انگوٹھا ہٹا کے ہی خون واپس آ جائے۔ جب آپ کی قبر مبارک پہ پہنچے، جب آپ کے صاحبزادے اور داماد نکل کر کے آئے، جب آپ کے صاحبزادے داماد نکل کر کے آئے تو اس عاشق رسول نے پہلے سے ہی اپنا منہ کعبے کی طرف کر لیا۔ ہم اپنے مردے کا رکھواتے ہیں لیکن اس عاشق رسول نے پہلے سے اپنا منہ کعبے کی طرف کر لیا تھا۔ اب اسے کرامات کہیں یا زندگی کی حقیقت کہیں، حقیقی بات تو یہ ہے جب کوئی محمد کی محبت میں جاتا ہے، جب وہ فرمایا شاہد نے میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں بس غم نبی میں لباس اصلی بدل گئی ہے، بس غم نبی میں لباس اصلی بدل گئی ہے۔ ان عاشق رسول کا ایسا ہی ہوتا ہے، اگر مر بھی جاتے ہیں، اگر انتقال کر بھی جاتے ہیں تو مرتے نہیں ہیں، زندگی پہلے سے اور بلند کر دی جاتی ہے، زندگی پہلے سے اور بلند کر دی جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ ان عیاشوں کی، ان سٹے والوں کی، ان گناہگاروں کی، ان شرابیوں کی، ان جوانیوں کی جو آپ کو جہنم کے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں؟ تم شراب پی کر کے، جوا کھیل کر کے اپنی نفس کو تو راضی کر سکتے ہو لیکن رب ذل جلال کو کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ تم فلم دیکھ کر کے، گانے دیکھ کر کے 2 منٹ کی خوشی تو برداشت کر سکتے ہو مگر قبر کے اندر تیری نرماہٹ کبھی حاصل نہیں کر سکتے، کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں اپنی زندگی کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہے تو اپنے سینوں کو ادھر حوالے کرنا ہوگا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا ہوگا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نام کی حفاظت کرنے کا وقت آ گیا ہے، سنیت کی حفاظت کرنے کا وقت آ گیا ہے، میرے نبی کے قولوں کی حفاظت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کتے بھونک بھونک کر کے تمہیں جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ایک کتا کوئی میرے نبی کی عظمت پہ بھونکتا ہے تو درد تو ہوتا ہی ہے۔ اور سب میں عقیدہ بھی ہمارے یہی ہے کہ رہے گا اور یہیں ان کا چرچا رہے گا، کہ رہے گا یہیں ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے تو گھٹا ہے نہ گھٹے گا، یا رسول اللہ تو گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھ کو تیرا اللہ تعالیٰ۔ اور مٹ گئے مٹ جائیں گے آزا تیرے، مٹ گئے مٹ جائیں گے آزا تیرے، عرش تک رہے گا چرچا تیرا، عرش تک رہے گا چرچا تیرا۔ یہ کتے کتابوں میں لکھ کر کے کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس سے امپریس ہو کر کے اسلام قبول کر لیا جائے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا اسلام سے نام ہٹا دیا جائے، اللہ کے آگے سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نام ہٹا دیا جائے۔ ہمیں ان کو جواب دینا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں اگر ایک بچے کی بھی ولادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ محمد کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ یہ ایک دن میں 1000 نہیں 1,00,000 اذانیں ہو کر کے یہ بتاتی ہیں کہ تم محمد، اللہ کے آگے سے محمد کا نام کبھی نہیں ہٹا سکتے، واللہ جو اللہ کے آگے سے محمد کا نام جدا کرے، واللہ یہ رب حق نہیں بلکہ کنجی شکن کی ہے، بے شک بلکہ کنجی شکن کی ہے۔
میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم محمد رسول اللہ کے نام کے آگے سے ایک لفظ نہیں مٹا سکتے، بلکہ تو اسد اقبال میں خوب فرمایا ہے کہ مدرسوں میں، مدرسے میں، بیابان میں، جنگل میں، بیابان میں محمد ہے، چین میں، جاپان میں، ہر جگہ محمد ہے، پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں محمد ہے۔ تم کہاں کہاں سے میرے نبی کا نام ہٹاؤ گے؟ ہم کروڑوں کی جان ان پہ قربان ہیں۔ ارے ان کتوں کو ہمیں یہ جواب دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ انہیں اپنے محبوب کے نام پہ نقطہ نہیں رکھا ہے۔ ایک تو بہت دور کی بات ہے، ایک تو بہت دور کی بات ہے، اور تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک لفظ نہیں مٹا پاؤ گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم ہستی کا نام ہے، اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کی جڑیں تو سرا پر ہیں اور جس کی شاخیں حجر ثریا پر ہیں، اور کسی کے ہٹانے سے یہ نام نہیں مٹے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ورفعنا لک ذکرک کر کے بلند فرما دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔